نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ کرتے کرتے گناہ جب کرتا رہتا ہے تو نقطے لگتے رہتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ جسم میں پائی جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ نمبر 1، گناہوں کا ڈر ختم ہو جائے، گناہوں کی جھجک ختم ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے وہ ڈرے نہ۔ اور کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں اگر گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، ساری دنیا گناہ کرتی ہے۔ بے خوف ہو کہ جب آدمی گناہ کرنے لگ جائے، گناہ کی جھجک ختم ہو جائے اس کے اندر سے، اور گناہ کر کے اسے اس کا ضمیر ملامت نہ کرے، وہ شرمندہ نہ ہو، تو یہ پہلی نشانی ہے کہ بغیر خوف کے گناہ کرے، بلا جھجک گناہ کرے۔ اور دوسری نشانی کہ نیکی کرنا اس کو بوجھ لگے، اس کا دل نیکی کی طرف جائے ہی نہ۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے پہ دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ انہیں بوجھ لگتی ہے نماز پڑھنا، نیکی کا کام کرنا، ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جمعے والے دن اگر امام تھوڑا سا خطبہ لمبا کر دے تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، اور اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے امام تھوڑی سی قرات زیادہ کر دے، لمبی سورت پڑھ لے، پھر بھی وہ تنگ ہو جاتے ہیں، انہیں بوجھ لگتا ہے۔ تو نیکی کا کام کرنا ان کے لیے بوجھ ہے، گناہ آسانی سے کرتے ہیں، نیکی ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اور مسجد میں جاتے ہوئے ان کا دل تڑپتا ہے، وہ جان چھڑاتے ہیں کہ کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں مسجد میں جانا پڑ جائے۔ اور تیسرا، اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا ان کو برا لگتا ہے، دل ہی دل میں بات تو اس کی سنتے رہتے ہیں مگر دل ہی دل میں اس کو کوستے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آگے سے بات بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، تو سمجھانے والا ان کو غلط لگتا ہے، وہ سمجھانے والوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، انہیں برا سمجھتے ہیں۔ جس طرح بعض دفعہ تبلیغی جماعت والے آ جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور اگر سن بھی لے بات تو بعد میں کہتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں، آ جاتے ہمیں بتانے کے لیے نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے۔ تو یہ دلوں کے سیاہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک، گناہ بلا جھجک کرے، اس پہ شرمندہ نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو۔ اور دوسرا، نیکی کرنا بوجھ لگے، دل تنگ ہو نیکی کرنے سے۔ اور تیسری بات یہ کہ سمجھانے والا، یہ کہنے والا گناہ نہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس جوئے اور شراب میں کچھ نہیں، تو کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ ان کو برا لگتا ہے۔ جس آدمی کو دعوت دینے والا برا لگے، گناہوں پہ اس کا نفس جلتی جاتا ہو، نیکی اس کو بوجھ لگتی ہو، تو پھر سمجھ لے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے نکلے، ایسی جگہ جائے
جہاں گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو، جہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، چاہے وہ 20 سال کا نوجوان ہو یا 40 کا ہو، 50 کا ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جائے۔ وہاں اگر وہ 40 دن لگائے گا یا 4 مہینے لگائے گا تو 40 دنوں میں گناہ تو نہیں کر سکے گا، تو لہٰذا اس کا دل صاف ہو جائے گا، سیاہ دل اس کا صاف ہو جائے گا، اور جب گناہ نہیں کر سکے گا تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، فجر کے بعد بیان سنے گا کہ آخرت کی فکر کرو، ظہر کے بعد پھر سنے گا، عصر کے بعد پھر، مغرب کے بعد پھر، عشاء کے بعد پھر، اور دن میں پھر 2 گھنٹے فضائل اعمال پڑھی جائے گی، کتاب سے پھر سنے گا کہ گناہ کرنے والوں کو کیا سزائیں ملیں گی، نیکی کرنے والے کو کیا ملے گا، تو اس کا دل نیکی کی طرف جائے گا، گناہ سے وہ ڈرے گا۔ اس ماحول میں گناہ سے بلا جھجک گناہ کرتا تھا، لیکن جب اس ماحول میں جائے گا تو گناہ سے ڈر جائے گا، نیکی کی طرف جائے گا۔ اور پھر تیسری بات، پہلے لوگوں کو برا سمجھتا تھا دعوت دینے والوں کو، پھر خود داعی بن جائے گا، پھر خود دعوت دینے والا بن جائے گا۔ اس کے سوا اور کوئی حل نہیں کہ جس ماحول میں رہے گا گناہ ہوتے رہیں گے۔ جب 40 دن 4 مہینے لگا کے آئے گا تو پھر لوگوں کو کہے گا گناہ نہ کرو، پھر لوگوں کو گناہوں سے منع کرے گا، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے گا۔ کل یہ خود نیکی اس کو بوجھ لگتی تھی، مسجد میں نہیں جاتا تھا، آج گھنٹوں گھنٹوں مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا وجہ ہے کہ دل صاف ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے دل سیاہ ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، نیکی کرنا ہمیں بوجھ لگتی ہے۔ اور کتنے آدمیوں سے سنا کہ نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا، اور دعوت دینے والوں سے ہر آدمی بھاگتا ہے، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جی فلاں آ رہا ہے جی، وہ اب نیکی کی باتیں کرے گا، وہ اب اپنی باتیں شروع کر دے گا۔ اپنی باتیں کیا؟ مثلاً وہ آخرت کی باتیں کرے گا، وہ یہ کہے گا گناہ نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ان کاموں سے اس کا دل اس کو برا سمجھے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اپنے سیاہ دل کو دیکھنے کے لیے کہ اگر ہمارا دل سیاہ ہے، اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو دل سیاہ ہے، اور اگر سیاہ ہو چکا ہے تو پھر اس کا حل اس ماحول کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کا ماحول ہے، جہاں جماعت جاتی ہے، مسجد میں رہتی ہے 24 گھنٹے، وہاں نماز ہے، ذکر و فکر ہے، دین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں۔ اس سے اس کا دل صاف ہو سکتا ہے، ورنہ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا دل صاف نہیں ہوگا۔ اگر دل صاف نہیں ہوگا، سیاہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی ہلاکت بن جائے گی۔ اور ہم بعض دفعہ آدمی گناہ کر کے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب فخر کرتے ہیں ہم گناہ پہ، ہم کہتے ہیں ہم نے شراب پی، ہم نے زنا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کر دیا فخر کے ساتھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے چلے جائیں۔ تو دل کو سیاہ دیکھنے کے لیے یہ 3 نشانیاں ہیں، اور اس کی سیاہی صاف کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کو پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔